بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو نارن اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے علیہا ملائکۃ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں غلاظ جو بڑے تند خو شداد سخت مزاج ہیں لا یعصون اللہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی ما امرہم جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے ویفعلون اور وہ فوراً بجا لاتے ہیں ما یؤمرون جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا اے کافرو لا تعتذروا اليوم آج بہانہ نہ بناؤ انما تجزون تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا ما کنتم تعملون جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور 7 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر تھا، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا۔ فرمایا اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو اور تمہارے دل بھی توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہوں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلہ میں یعنی حضور کے مقابلہ میں تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، جبریل اور نیک بخت مومنین بھی آپ کے مددگار ہیں اور ان کے علاوہ سارے فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی کریم تم سب کو طلاق دے دیں تو آپ کا رب تمہارے عوض آپ کو ایسی بیویاں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں گی، پکی مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، کچھ پہلے بیائیاں اور کچھ کنواریاں۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ بڑی پیاری یہ آیت ہے، ہر شخص کو اس آیت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں کفار کی سزا کا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اہل ایمان کو اللہ کریم حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، لیکن ان کی ذمہ داری صرف اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا اہل ایمان کے اوپر لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نقی انفسنا فکیف لنا باہلینا، اللہ کے حبیب اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی سمجھ میں آ گیا،
حضور یہ فرمائیں ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ تو سنیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت عمر فاروق کو کیا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا فقال تنہونہم بما نہاکم اللہ وتأمرونہم بما امرکم اللہ، او کما قال، سرکار نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کو اس طرح جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو کہ جن کاموں سے رب کریم نے تمہیں روکا ہے، جن گناہوں سے، جن برے کاموں سے، تم اپنے گھر والوں کو ان برائیوں سے روکو، اور جن کاموں کے کرنے کے رب کریم نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ کام کرنے کا حکم دو۔ کتنا پیارا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے روکنے کا، بچانے کا، کہ جن برائیوں سے رب نے تمہیں روکا تم ان کو بھی روکو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، اور جن کاموں کے کرنے کے رب کریم تمہیں حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کی طاقت ہے وہ کرو، مالدار و زکوٰۃ دو، ہر کسی سے اچھا سلوک کرو، تم ان کو بھی حکم دو۔ مقاتل کہتے ہیں ہر شخص کے اوپر فرض ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خدام کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ خود نیک عمل کرنا کوئی کافی نہیں کہ بندہ کہے مجھے کیا، میری بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے گھر والے نیک عمل نہیں کرتے مجھے کیا، میں تو نیک عمل کرتا ہوں نا۔ نہیں، پوچھا جائے گا، خامن سے پوچھا جائے گا بیوی کے بارے، اس کو بھی نیکی کی دعوت دی تھی، باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے، اولاد کی بھی تربیت کی تھی، تو یہ خود بھی ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، گھر والوں کو بھی حکم دینا چاہیے، خود بھی گناہوں سے رکنا چاہیے، گھر والوں کو روکنا چاہیے۔ تو فرمایا ہر شخص کے اوپر یہ فرض ہے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، خدام کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے القیہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وعلینا تعلیم اولادنا واہلینا الدین والخیر وما لا یستغنی عنہ من الادب، ہم پر فرض ہے ہم اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں، اور وہ ادب و ہنر جس کے بغیر چارہ کار نہیں اس کی تعلیم دیں۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے خود بھی نیک عمل کریں، علم دین حاصل کریں، گھر والوں کو بھی علم دین سکھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ادب و ہنر، اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھانی چاہیے ہمیں، یہ صرف آرٹس میں ایم فل کر لینا اور بی اے ایم اے کرنے کی کوئی اس دور میں وقت نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن، کوئی فن، کوئی ہنروں کو سکھا دینا چاہیے، تاکہ اگر اللہ تعلیم حاصل کر کے جاب نہ بھی ملے تو وہ فارغ نہ پھریں، رزق حلال کما سکیں۔ حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ہے جی، ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتاب ویزوجہ اذا بلغ، سرکار فرماتے ہیں اولاد کا باپ کے اوپر حق ہے۔ سنیں اس حدیث میں 3 حقوق حضور نے اولاد کے بیان فرمائے باپ کے ذمہ۔ فرمایا اولاد کا باپ کے اوپر پہلا حق یہ ہے ان یحسن اسمہ، کہ باپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، اسلامی نام۔ اور سرکار نے فرمایا 2 نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، عبد الرحمن اور عبداللہ۔ اور ہم کہتے ہیں جی یہ پرانے وقتوں کے نام ہیں، بوڑھوں کے نام ہیں، ہم تو نئے نئے نام، انگریزی نام ہم پسند کرتے ہیں، ٹونی، پومی، بلیئر اور کیا کیا قسم کے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کا نام محمد رکھو، یہ حدیث میں ہے۔ سرکار نے 3 دفعہ فرمایا کیا تمہارے گھر میں محمد نہیں ہے؟ محمد نہیں، محمد نے فرمایا محمد نام رکھو، جس کا نام محمد ہوگا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو ہر بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے، اصلی نام، ہاں پکارنے کے لیے کوئی اور نام آپ جو بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آپ کہیں جی اس کا اصلی نام ہے محمد، لیکن پکارنے کے لیے ہم اس کو کہیں گے اکرم، اصغر، عدنان، جو بھی آپ چاہیں وہ آپ پکاریں، لیکن اصلی نام رکھیں محمد ہر بچے کا، تو انشاءاللہ بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا حضور نے اولاد کا پہلا حق والدین پر کیا ہے؟ اچھا نام رکھا جائے۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، جب بچہ سمجھدار ہو اسے علم سکھاؤ، دین سکھاؤ، اس کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ تیسرا حق یہ ہے وَيُزَوِّجُ إِذَا بَلَغَ، جب بچہ بالغ ہو جائے شادی کر دو۔ کتنا پیارا ہے جی حضور کا فرمان۔ ہم کہتے ہیں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا جی، ابھی اس نے
ڈاکٹریٹ کرنی ہے، ابھی اس نے جناب یہ فلاں اس نے پوری تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ 40 سال کا ہو جائے پڑھتے پڑھتے ہم نے پھر اس کی شادی کرنی ہے۔ ایسا نہ کرو، اس لیے تو برائیاں عام ہوتی ہیں۔ تو بچہ بالغ ہو جائے، کوشش کریں مناسب رشتہ دے کے اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ 3 حق حضور نے اولاد کے والدین کے اوپر، باپ کے اوپر حضور نے یہ لازم قرار دیے۔ آگے سنیں، سرکار فرماتے ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او کما قال، کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ادب سکھائے۔ اولاد کو ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ، دین سکھاؤ، بڑوں کا ادب سکھاؤ، بولنا سکھاؤ، کیسے بولتے ہیں بڑوں سے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں صرف ان کو کمانا سکھا دو، فراڈ کرنا سکھاؤ، لیکن اصل شے نہ سکھاؤ، یہ پوچھا جائے گا۔ حضرات محترم، دینی تعلیم اور عملی تربیت کا آغاز بچپن سے ہی کر دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی چھوٹا بچہ ہے جی، بڑا ہوگا تو ہم اس کو سمجھائیں گے، نہیں، بچپن سے ہی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ شروع عمر میں جو سبق دیا جاتا ہے بچے کو، پھر وہ تا دم واپس اسے بھولتا نہیں ہے۔ جس کام کی عادت بچپن میں اولاد کو پڑ جاتی ہے، پھر اس بچے کی وہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جو والدین اپنے بچپن میں اپنے بچوں کو اطاعت خداوندی کی طرف راغب نہیں کرتے، ان کی اولاد عموماً راہ حق سے بھٹک جاتی ہے، پھر ان کو افسوس کرنا پڑتا ہے۔ بچہ ہے نا کہ والدین بچہ گالی دے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس نے گالی دی ہے، استغفر اللہ، سمجھاتے نہیں اس کو، منع نہیں کرتے، ابھی بچے جی خیر ہے، خیر نہیں ہے۔ اگر بچپن سے وہ گالیاں سیکھ جائے گا پھر بڑا ہو کے بھی گالیاں دے گا۔ تو بچپن سے تعلیم و تربیت کرو۔ اور حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں مروا ابناکم بالصلاۃ لسبع وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ او کما قال، سرکار فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو۔ بڑی پیاری حدیث ہے جی، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نا نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں مار کے نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو نا، اسے نماز کا طریقہ سکھاؤ، وضو کا طریقہ سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، کہو بیٹا نماز پڑھا کرو لیکن پیار سے۔ لیکن جب 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے سختی کرو، لیکن یہ کب ہوگا جب ہم خود نماز پڑھیں گے۔ اگر والدین ہی نماز نہیں پڑھیں گے بچوں کو کیسے کہیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کے بستر جدا جدا کر دو۔ کتنا اس کے اندر حکمت ہے۔ ان 10 سال کے بعد بچوں کو اکٹھا نہ سلاؤ، یہ اسلام کا حسن ہے، اور اس کی جو خرابیاں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے چلیں جی۔ کہتے ہیں کاش ہم اس فرمان خدا، اب قبلہ پیر صاحب کا انداز کتنا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں کاش ہم اس فرمان خداوندی اور ان ارشادات نبوی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں سے بے رہ روی، آوارہ مزاجی کا شکوہ نہ رہے۔ آج جب کہ درسگاہوں، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مؤثر حکیمانہ اہتمام نہیں، بلکہ یہ درسگاہیں، یہ یونیورسٹی، اسکول، کالجز لادینی نظریات اور ملحدانہ افکار کی رزم گاہیں بن چکی ہیں۔ یہ بات بالکل پیر صاحب صحیح کہی ہے، چونکہ میرا خود بھی اس تعلیم کے محکمے سے تعلق ہے، میں خود الحمدللہ پڑھاتا ہوں، میں جانتا ہوں کالجز کے حالات، یونیورسٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ بے حیائی عروج پر ہے، گناہ عروج پر ہے۔ بچے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اسموکنگ کرتے ہیں، کئی بیچارے شراب کے اوپر لگ جاتے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میری بچہ پڑھنے گیا ہوا ہے، کبھی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا، فون تو ہم نے اس کو ٹچ موبائل تو ہم اپنے بچیوں جوان بچیوں کو لے کر بڑے شوق سے دیتے ہیں، کبھی چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے کہ اس کو کیسے یوز کر رہا ہے۔ تو یہ حالات بڑے خراب ہیں۔ تو اس لیے آج واقعی، اور خود آپ نے بھی سنتے ہیں آپ کیا ان تعلیم گاہوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی خود تعلیم و تربیت کریں، اور ایسا کرنے والے کے خلاف
کہتے ہیں کہ جب معاشرے کی وہ تیزی سے کند ہوتی جا رہی ہے جو کسی نازیبہ حرکت پر آپ سے زیر پا ہو جایا کرتی تھی. مطلب یہ کہ ایک وقت تھا کہ کوئی غلطی کرتا تھا نا، لوگ اس کو سمجھاتے تھے بھائی ایسا نہ کرو، غیر اس کے ہمسائے بڑے، اور وہ سمجھ جاتا تھا. آج لوگ کسی کو برائی سے منع نہیں کرتے. تو فرمایا کہ آج حالات کیا ہیں، سینما، ٹی وی، اور اس وقت تو ٹی وی تھے، اب تو اور بھی کئی بڑا سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ، کیا کیا اس کے اوپر گند بھرا ہوا ہے. فرمایا جب حالات یہ ہوں، جب ہمارا میڈیا بے حیا ہو جائے، اور جب میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا بے حیائی کے مناظر دکھائے عوام کو، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانا، گندی تصویریں وہ دکھائے، اور جب عورت کمرشل کا ذریعہ بن جائے کہ آپ کوئی بھی شے بیچیں تو عورت کو ننگا کر کے آپ دکھائیں، جب اتنی بے حیائی عروج پر ہو تو پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر ان کو خود اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، اور اپنے بچیوں کی سخت نگرانی کرنی چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کو اپنے حسن عمل سے اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہیے. خود اپنے گھر کا ماحول ہمیں اچھا کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت نہ کی تو آئندہ آنے والے حالات بڑے خطرناک ہوں گے، کیونکہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نظام تعلیم اچھا نہیں ہے. تعلیم ہے، صرف علم ہے، تربیت کی بہت کمی ہے. یقین جانی تربیت نام کی کوئی شے نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے. اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تند خو سخت مزاج ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے ان کو حکم دیا، اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے. فرمائے جہنم کی آگ کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، بڑے تند خو سخت مزاج ہیں، کوئی گریہ زاری کر کے ان فرشتوں کو متاثر نہیں کر سکتا. وہ فرشتے بڑے طاقتور ہیں، کوئی ان کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا قیامت کو. ان کا کام، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ اللہ کے حکام کو بجا لاتے ہیں. اللہ کے احکام کی تعمیل میں وہ بالکل سستی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. آگے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کفار آج بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کے بدلہ ملے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے. اے کفار قیامت کے دن بہانہ سازی کام نہیں آئے گی، عذر مجبوریاں پیش کرنے سے چھٹکارا نہیں ہوگا. اس دن تمہیں ان کرتوتوں کی سزا ضرور ملے گی جو منع کرنے کے باوجود تم کرتے رہے، اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو تم نے قبول نہ کیا. یہ آیت بڑی اہم ہے جی. یہ کفار مشرکین یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، جو آج یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر، یورپ کے ساتھ مل کر جو فلسطین کے اوپر خون کی ہولی کھیل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت کو پوچھا جائے گا. یہ انڈیا جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر کتنے سال ہو گئے کرفیو اس نے نہیں اٹھایا، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان ظالموں سے سوال ہوگا. ہم تو بے حیا ہو گئے نا. 57 اسلامی ملک کے حکمران ہوں، عوام ہوں، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، کوئی بولتا نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لو، اور جناب فلسطین میں دیکھ لو، بیروت اس کے ساتھ جو ملک ہے اس میں دیکھ لو، پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، اور ہر جگہ مسلمان کا خون وہ بہایا جا رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کفار سے پوچھا جائے گا قیامت کو، اللہ سخت ان کو عذاب دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.